چلو 17-18 سال ہو گئے میاں کے پاس آپ کو. جی. تو میاں کے پاس جب آپ پہنچے، جو میاں حضور تک آپ کی رسائی ہوئی، تو وہ کیا واقعہ تھا کہ آپ میاں حضور کی ذات مبارک سے جڑے اور میاں حضور کے پاس پہلی مرتبہ جو ہے وہ ملاقات آپ ہوئی. آئے؟ تو پہلی ملاقات میں ہی میاں سے ایسا لگا کہ پہلی نہیں ہے، یہ پتنی کب سے میں میاں کو جانتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ پہلے دن میاں سے ملے، جی. دوسرے دن ہی آپ نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ میاں سے بیعت کر لوں. تو میاں کی ایسی کون سی ادا آپ نے دیکھی کہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور اس بات پر مجبور کر دیا کہ آپ میاں سے بیعت ہو جائیں؟ سب سے بڑی بات، میاں کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ میاں کے پاس کوئی بڑے سے بڑا آ جائے یا ایک چلتا ہوا بندہ آ جائے، میاں کا اخلاق جیسا میں نے آج تک کسی بزرگ کو ایسا اخلاق والا بزرگ نہیں دیکھا. جب آپ ماشاءاللہ سے آپ نے بیعت لی 17 کی محفل میں میاں حضور سے، اس کے بعد آپ کی بیعت کے بعد اور آپ کی خلافت میں کتنا عرصہ رہا کہ آپ کی بیعت کے بعد جب آپ کو خلافت ملی تو اس دورانیے میں کتنا سفر آپ نے طے کیا، کتنا ٹائم آپ نے میاں کے پاس گزارا؟ یہ بتائیے کہ سلسلے میں یا خانقاہ میں آپ کی کیا ذمہ داری؟ لیکن ایک بزرگ ہیں جن سے میرے کو ہمیشہ محبت تھی اور ان کے بارے میں ہر وقت سوچتا تھا کہ ملاقات ان سے ہو. اور میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے ایک ایسی بزم سجائی جس میں ہم ذکر یار کرتے ہیں، جس میں ہم میاں حضور کی بات کرتے ہیں، اور جس میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں میاں حضور کے وہ لوگ جو میاں حضور کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہیں، میاں حضور کی صحبت پائی. اور بعض مہمان ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو میاں حضور کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور بعض مہمان وہ ہوتے ہیں جو میاں حضور کے مریدین یا محبین ہوتے ہیں. لیکن آج جو ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں، آپ میاں حضور کے خلیفہ ہیں، کم و بیش 17 سے 18 سال میاں حضور کی صحبت میں آپ کو ہو چکے ہیں، اور نہایت ہی باادب طریقے سے اپنے پیر بھائیوں سے ملتے ہیں، میاں حضور سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور بڑی ہی خاکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے کسی بھی پیر بھائی، اب چاہے وہ مرید ہو یا خلیفہ ہو میاں حضور کا، اس سے ملتے ہوئے. تو آج ہماری اس محفل کا حصہ عدنان طارقی جو کہ میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں، آج ان سے جانیں گے کہ سلسلے میں یا خانقاہ میں ان کی کیا ذمہ داری ہے. 18 سال میں میاں حضور کی تعلیم و تربیت کا حصہ رہے، میاں حضور سے کیا سیکھا، میاں حضور میں کیا پایا، میاں حضور تک کیسے پہنچے، میاں حضور کی ذات سے جڑے ہوئے وہ کون سے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ پہ رونما ہوئے، اور کوئی ایک پیغام جو آپ عوام الناس تک پہنچانا چاہتے ہیں، نئے آنے والے سالکین تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. سب سے پہلے السلام علیکم عدنان بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ طبیعت مزاج کیسے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ وعلیکم السلام شارق بھائی، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں بھائیوں کی سب آپ کی دعا کا نتیجہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا عدنان بھائی یہ بتائیے، ماشاءاللہ 17-18 سال ہو گئے میاں کے پاس آپ کو. جی. تو میاں کے پاس جب آپ پہنچے، جو میاں حضور تک آپ کی رسائی ہوئی، تو وہ کیا واقعہ تھا کہ آپ میاں حضور کی ذات مبارک سے جڑے اور میاں حضور کے پاس پہلی مرتبہ جو ہے وہ آپ آئے؟ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ میں پیسٹنگ کا کام کرواتا تھا. صحیح. تو میرے پاس تقریباً لیڈیزیں آتی تھیں. اب وہاں پہ ان لیڈیزوں میں ایک لیڈیز تھی جن کے ساتھ اسلم بھائی ہمارے آتے تھے، پیر بھائی ہیں ہمارے، میاں کے بہت پرانے مرید ہیں. تو وہ میاں کی کافی تعریفیں
فرماتے تھے. تو 2-4 دفعہ اسلم بھائی سے ملاقات ہوئی, میاں کی تعریفیں سنی تو دل ایک وہ ہوا کہ دل میں ایک تشنگی جاگی کہ میاں وہ سے ملاقات میاں سے ملاقات ہو. ایسے بزرگ کون ہیں جن کی یہ شان ہے, ایسے معاملات ہیں. تو میں نے اسلم بھائی سے کہا, اسلم بھائی میاں سے ایک ملاقات میری بھی کروا دیں. تو اسلم بھائی کے ساتھ میں پہلی دفعہ میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میاں سے ملاقات ہوئی. تو پہلی ملاقات میں ہی میاں سے ایسا لگا کہ پہلی نہیں ہے, یہ پتنی کب سے میں میاں کو جانتا ہوں. تو پہلی ملاقات کے بعد میں میاں سے مل کے صرف گھر پہنچا ہوں تو مجھے اپنی یعنی خبر سب بھول گیا, میں اپنا کام وام بھول گیا کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں. بس سوچ یہی تھی کہ میاں سے دوبارہ ملاقات کب ہوگی. اب دوسرے دن میں فوراً آیا میاں کے مطلب کے ٹائم. تو میاں سے عرض کی, میاں میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو میاں نے کہا آج نہیں, 2-3 دن بعد 17 ہے, جب آ جانا. اچھا عدنان بھائی, ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ پہلے دن میاں سے ملے, جی. دوسرے دن ہی آپ نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ میاں سے بیعت کر لوں. تو میاں کی ایسی کون سی ادا آپ نے دیکھی کہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور اس بات پر مجبور کر دیا کہ آپ میاں سے بیعت ہو جائیں؟ میاں کو دیکھنے کے بعد سمجھو یہ بے قابو پن ہوا کہ میں نے کون سے بزرگ سے مل لیا میں, کہ میں نے آج تک ایسے بزرگ دیکھے نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ میاں کا اخلاق, سب سے بڑی بات میاں کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ میاں کے پاس کوئی بڑے سے بڑا آ جائے یا ایک چلتا ہوا بندہ آ جائے, میاں کا اخلاق جیسا میں نے آج تک کسی بزرگ کو ایسا اخلاق والا بزرگ نہیں دیکھا. اچھا ناظرین, میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں, جو ہمارے مہمان ہیں, آپ تقریباً 17-18 سال سے میاں حضور کی صحبت میں ہیں, لیکن آج تک کبھی بھی آپ کیمرے کے سامنے نہیں آئے. آپ نے کبھی بھی لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو نہیں فرمائی. اور الحمدللہ یہ میری کوشش ہے, اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں میاں حضور کے ان لوگوں کو جو کہ 18 سال سے میاں حضور کی صحبت میں ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میاں حضور کا بڑا وقت گزرا اور میاں حضور کی خدمت پہ بھی معمور رہے. تو اسی لیے ان تمام احباب کو بلایا جا رہا ہے کہ یہ تمام احباب اپنے واقعات و احوال جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, جو اتنے عرصے میں ان لوگوں نے میاں حضور کے ساتھ گزارا. تو عدنان بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ سے آپ نے بیعت لی 17 کی محفل میں میاں حضور سے, اس کے بعد آپ کی بیعت کے بعد اور آپ کی خلافت میں کتنا عرصہ رہا کہ آپ کی بیعت کے بعد جب آپ کو خلافت ملی تو اس دورانیے میں کتنا سفر آپ نے طے کیا, کتنا ٹائم آپ نے میاں کے پاس گزارا؟ میاں سے بیعت ہونے کے بعد سمجھو پھر میاں کے پاس ہی رہا میں. پھر میں نہ میں کام پہ اتنا جاتا تھا, نہ میں اپنے کاروبار کا میں نے سوچا. صبح دوپہر ہو شام ہو میاں کے پاس ہوتا تھا میں. صحیح. اور رہا خلافت کا مسئلہ تو یہ کم سے کم 3 سے 4 سال بعد میاں حضور نے عطا فرمائی. اچھا عدنان بھائی, آپ بتا رہے ہیں کہ میاں سے ملنے کے بعد, میاں سے بیعت ہونے کے بعد میں میاں کا ہی ہو گیا, میاں کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے اپنا جو وقت ہے وہ گزارنے کی کوشش کی. تو آپ کو میاں حضور کی کون سی ادا, ویسے تو ہر مرید ہی اپنے مرشد کی ہر ادا پر قربان ہوتا ہے, لیکن آپ کو میاں حضور کی ایسی کون سی ادا جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو میاں کی دیکھیں ہر ادا ایک نرالی ہے, ایک انوکھی ہے, بے شک. اس میں کسی کو کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے نہ ہو. کیوں میاں اس طریقے سے ملتے ہیں کہ بندے کو ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ میاں ایک مرید سے بات کر رہے ہیں یا کسی بندے سے بات کر رہے ہیں. ایک عام, حالانکہ وہ کام میاں خود بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, لیکن پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کام ہوا نہیں ہوا. یعنی اس طریقے سے ملتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں.
رہنمائی ہماری فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام اس طریقے سے، اور پھر وہ کام ہونے کے بعد پوچھتے ہیں یہ کام کیسا ہوا تھا، یہ محفل کیسی ہوئی. اب محفل کے آپ سب معاملات جانتے ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ، پھر ہم سے پوچھتے ہیں. ماشاء تو یہ میاں کا بڑکپن نہیں تو اور کیا ہے. یہ یعنی میاں اتنے سب پتہ ہونے کے باوجود بھی ایک مرید کو آگے کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی دل کو خوش کرنا، اس کی دل جوئی کرنا. اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیے کہ سلسلے میں یا خانقاہ میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ سلسلے میں اور خانقاہ میں ذمہ داری یہ کہ جمعے کی نشست ہو یا 17 کی محفل ہو یا کوئی سی بھی محفل ہو یا میاں کے گھر کا کوئی بھی پروگرام ہو، تو اس کے اندر میاں نے کی اجازت سے لنگر کا تقسیم کرنے کا، صاف ستھرائی کرنے کا، اور جو بھی وہاں کے معاملات ہیں جو صحیح کرنے ہیں وہ دیکھنے کا، یہ سارے معاملات دیکھنے کی اجازت میاں حضور نے عطا فرمائی ہے. یعنی کہ ماشاءاللہ سے میاں حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہے. جی الحمدللہ. اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیے کہ 17-18 سال میاں کے ساتھ الحمدللہ ہو گئے، تو آپ کے ساتھ میاں حضور کے کوئی ایسے روحانی معاملات کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوا ہو، اس میں میاں حضور کی روحانی مدد حاصل ہوئی ہو، یا کوئی ایسا واقعہ جو میاں حضور کے تصرفات دیکھنے کو ملے ہوں، ایسا کوئی واقعات اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتائیں. ایسے واقعے تو ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں اکثر میاں سے جب بیت نہیں ہوا تھا تو میں تقریباً ہر وقت بزرگان دین کے مزارات پہ بہت جاتا تھا. صحیح. لیکن جب سے میاں سے ملاقات ہوئی ہے تو مشکل سے 1 دفعہ گیا ہوں یا 2 دفعہ گیا ہوں، اس کے بعد میں نے سب جگہ جانا ترک کر دیا. کسی کے پاس نہیں، کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی جب سے میاں سے ملاقات ہوئی. تو لیکن ایک بزرگ ہیں جن سے میرے کو ہمیشہ محبت تھی، اور ان کے بارے میں ہر وقت سوچتا تھا کہ ملاقات ان سے ہو اور ظاہری طور پہ ہو. وہ بزرگ ہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ. ایسے میاں کے مذہب پہ اکثر میں بیٹھا رہتا تھا. ایسی میاں کے صاحبزادے ہوتے تھے، وہ پرانے جو لوگ میاں کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی. تو ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی تھی. میاں کی بارگاہ میں کبھی عرض نہیں کی کہ میری یہ خواہش ہے. مشکل سے وہ بات ہماری آپس میں باہر میاں مطلب میں بیٹھے ہیں، ہماری بات ہو رہی ہے باہر، 4 سے 5 یا 6 دن گزرے ہوں گے کہ میں یہ ان لوگ کو کہتا تھا کہ میری ملاقات ہو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اچانک 6 یا 7ویں دن میاں حضور کی زیارت ہوئی خواب میں. تو میاں حضور فرمانے لگ گئے کن کی خواہش کر رہے ہو ملنے کی ظاہری طور پہ، کہ میں وہاں جاؤ، آپ وہاں جاؤ تو ان کو ظاہری طور پہ دیکھو. تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا. میں نے میاں نہیں، جیسے آپ کی مرضی. تو میاں حضور فرمانے لگے نہیں تم بولو، تم جو بولو گے میں ان کی زیارت کرواؤں گا. آپ نے بولا جس بزرگ کی بولو گے ان کی کرواؤں گا. آپ نے بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو گے ان کی زیارت کرواؤں گا، بتاؤ ابھی بتاؤ. تو میں نے میاں کے پاؤں میں گر گیا. میں نے بولا نہیں میاں، بس آپ مل گئے، سب مل گئے. بس یہ واقعہ ہوا. باقی اور بھی واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ میرا بہت اہم واقعہ ہے اور اچھا واقعہ ہے سمجھو میاں کے ساتھ. اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ 17-18 سال میاں حضور کی تربیت کا حصہ ہیں، میاں حضور کی خدمت پہ مامور ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور جب تربیتی نشست فرماتے ہیں یا خواص کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو میاں حضور کا سب سے زیادہ رجحان، سب سے زیادہ توجہ کس بات پر ہوتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں لوگوں میں عام کر دوں یا وہ پیغام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچا دوں؟ دیکھیں میاں کی جو جتنے بھی میاں کے بیانات ہوتے ہیں، میاں کی جتنی بھی ویڈیو ہیں، ان کو اگر آپ خود غور سے سنو اور سمجھو تو اس کے اندر دیکھیں میاں سب سے زیادہ جو چیز پسند کرتے ہیں وہ ہے اخلاق. آپ میاں کا اخلاق دیکھ لیں، اور میاں یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، آپ نے جو زندگی آپ نے گزاری، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کو لوگ صادق اور آمین فرماتے تھے. بے شک.
تو یہی تربیت ہمارے میاں فرماتے ہیں کہ اپنا اخلاق ایسا رکھو کہ کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، کیسا بھی بندہ آپ کے پاس آئے اس کو ایسے اخلاق سے ملو کہ وہ آپ سے متاثر ہو، بے شک، وہ آپ کی بات کو سمجھے، ہمارے دین کو سمجھے، ہمارے بزرگوں کی محفلوں میں آنا شروع کرے، ہمارے بزرگوں سے پھر نسبت حاصل کرے، ان کی تعلیمات پر ان کی عمل پیرا ہو۔ تعلیمات کو سمجھے، ان کی تعلیمات پہ چلے۔ تو یہ چیزیں میاں کا سب سے زیادہ رجحان جو ہے وہ اخلاق پہ۔ اچھا عدنان بھائی، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی ایک پیغام یا کوئی ایک نصیحت یا بات جو آپ چاہتے ہیں کہ نئے آنے والے سالکین یا مریدین تک آپ کا وہ پیغام جائے، تو وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، نئے جو جتنے بھی پیر بھائی ہمارے ہیں، کوئی بھی ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیر بھائی کوئی بھی ابھی مرید ہوئے ہوں یا پہلے سے مرید ہوئے، ہم ان کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، ہمیں تو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے میاں کی محفل میں آئے اور ہمیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ان کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے، اگر وہ کسی سے ظاہر کر رہے ہیں لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن ہم نے سن لی، تو ہمیں چاہیے کہ وہ ان کی پریشانی کو حل کریں۔ ان کے میاں سے ملاقات کا معاملہ ہے، میاں سے ملاقات بھی کروائیں، اور جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے، جیسے واٹس ایپ پہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی کہ میاں کی کب کون سی نشست ہوگی، کون سا پروگرام ہوگا، کہ ان کو ان کے واٹس ایپ پہ ان کے نمبر ہائڈ کریں۔ یہ معاملات ان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے اجازت دیں، اور الحمدللہ ہم اسی طرح کوششیں کرتے رہیں گے کہ میاں حضور کے وہ چھپے ہوئے لوگ جو آج تک کیمرے کے سامنے نہیں آئے اور 18 سال میاں حضور کی صحبت میں گزار دیے، ہم ان کو، ان کے معاملات کو، ان کے مشاہدات کو، ان کے تجربے کو میاں حضور کی ذات کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔